اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیدوار PS98 کے، اور ان کا تعلق ہے مرکزی پاکستان مسلم لیگ نون سے، حافظ عبدالقیوم صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ پہلی بار ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا آپ سے عبدالقیوم صاحب، آپ سے۔ عمران خان کی ضمانت منظور ہونا اور تحریک انصاف کے لیے یہ معجزانہ طور پہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ جو حالات تھے اس میں کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس طرف آئے گی، الیکشن میں آئے گی، لیکن اب جو کورٹ نے جو فیصلہ دیا اور جس طرح سے ان کی 2 کیسز پہ ضمانت منظور ہوئی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ شرمیلا صاحب، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلا کے بات کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں ایک وضاحت دینا چاہوں گا شرمیلا صاحب کہ میری پارٹی کا نام ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ۔ مسلم لیگ نون سے تو پہلے ہی ہم جان چھڑا کے تو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے جو محمد علی جناح نے بنائی تھی، قائد اعظم نے بنائی تھی اور علامہ محمد اقبال نے بنائی تھی۔ انہی کے منشور اور انہی کے کاموں کو کنٹینیو کرنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور سے وجود میں آئی ہے۔ جی جی، بہت اچھی بات۔ جی، تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے بات کہی ہے، تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ معجزہ ہی سمجھ لیں پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے، اور ان کو جو سائفر کیس کے اندر سرخرو ہوئے ہیں وہ لوگ، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ بلے کا نشان بھی ان سے چھن گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی بھی جمہوری پارٹی ہے، اس کو کام کرنے کا حق دینا چاہیے اور الیکشن لڑنے کا حق دینا چاہیے، اور آپس کی خواہ مخواہ کلیش بازیوں کے اندر آ کر کسی کو نیچا گرانے کی کوشش کرنا، میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے۔ ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، بھرپور حصہ لیں، اور ان کے کارکنان کو بھرپور آزادی دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جارحانہ سیاست ہے نا، اس سے بچ بچا کے ہمیں اعتدال کے راستے پر چلتے ہوئے ایسی اپنے کارکنان کی تربیت کرنی چاہیے کہ جب وہ عروج پر چلے جائیں تو ان کو سنبھالنا اور ان کو ٹریک پر رکھنا آسان ہو۔ کیا اتحاد آپ کو نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا یا ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ تو نغوری صاحب یا ان کے پارٹی رہنما بتا سکتے ہیں کہ ان کا اتحاد ان کے ساتھ ممکن ہے کہ نہیں ممکن۔ البتہ ہم جو سندھ میں الیکشن لڑ رہے ہیں کراچی کے اندر PS98 کی سیٹ پر، تو میں اپنا موقف دینا چاہوں گا کہ ہمارا ہر پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن PP کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں مرکزی مسلم لیگ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ جو کہ کراچی کو، سندھ کو 90% ریونیو دیتا ہے اور پاکستان کو 60-65% ریونیو دیتا ہے، مگر دیکھا جائے تو کراچی کی گلیاں، کراچی کے بازار، کراچی میں سڑکیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم تھر پار کر آ گئے ہیں، اور وہ گاؤں دیہات کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے علاقوں میں۔ میں PS98 سے ہوں، تو میں ملک سوسائٹی، اس سے آگے ملحقہ علاقہ سچل گوٹ، بلاول گوٹ، غازی گوٹ، ان علاقوں میں ہم جائیں، مدینہ کالونی، سادی ٹاؤن، تو اگر آنکھیں باندھ کر کسی کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں اتارا جائے نا، اور ان کو پوچھا جائے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، تو وہ نہیں بتا سکے گا کہ وہ کو مٹھی تھر پارکر میں کھڑا ہے یا پھر وہ کراچی کے ایک شہر میں کھڑا ہے۔ تو جن لوگوں نے کراچی کا یہ حال کیا ہے اتنے سارے بجٹ لے کر، اتنی ساری چیزیں لے کر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل ذمہ دار وہ لوگ ہیں اس کراچی کی روشنیوں کو چھیننے والے، تو ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ بھرپور ایک اخلاق کے دائرے میں رہتے ہیں۔ جاوید ناگوری صاحب، آپ پہ بڑا الزام لگا دیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مسلم لیگ کے مجھے یہ تو بتائیں، نون لیگ کے حضرات ہے؟ یہ مرکزی مسلم لیگ پاکسtan ہے، کرسی کے نشان، اور یہ کرسی کا نشان ہے سر ان کا، اور پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹ ان کے کھڑے ہیں اور بڑے سرگرم ہیں۔ یہ مسلم لیگ کرسی کا نشان، یہ کون سی مسلم لیگ ہے مجھے بتائیں تو صحیح پہلے آپ۔ نغوری صاحب، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے اور کرسی کا نشان ہے ہمارا، اور ہماری پارٹی کے صدر ہیں خالد مسعود سندھو صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر ہمارے خدمت کے کام دنیا جانتی ہے، پورے پاکستان کے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا تعارف پوچھنا چاہیں
تو سچل میں جائیں، ملک سوسائٹی میں جائیں، کنیز فاطمہ میں جائیں، بلاول میں جائیں، غازی کوٹ میں جائیں، وہ سارے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ سستے روٹی کے تندور لگانے والے ہم ہیں، عوامی سہولت بازار لگانے والے لوگ ہم ہیں، سستے سبزی کے اسٹال لگانے والے ہم ہیں، بارشیں آ جائیں تو لوگوں کے گھروں سے پانی نکالنے والے ہم ہیں، مشکل کی گھڑی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہم ہیں، کرونا کے دنوں میں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا کر ان کو ان کی ڈیڈ باڈیوں کو خود سنبھال کے ان کو کفن دفن دے کے، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب وہ جواب دیں گے، سمجھ گئے، مجھے بھی بس اب وہ ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے کہ جاوید ناگوری صاحب نہیں جانتے اتنے سرگرم کام کرنے والے لوگ ہیں